جاتا ہے اسپیکٹسزم. تو کسی بھی چیز میں جب ایک اتنی زیادہ تشکیک پیدا کر دی جائے کہ دھند کی کیفیت ہو کہ آپ کو آگے کچھ نظر ہی نہ آ رہا ہو اور وہ دھند بھی جعلی طریقے سے ابھاری گئی ہے. جس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ امہ کے ساتھ آپ کو کیا درد ہے. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1995 میں گولڈن جوبلی منائی تھی انڈونیشیا نے. ان کو انڈیپینڈنس 1945 میں ملی تھی تو ان کی گولڈن جوبلی 1995 میں ہوئی. تو انہوں نے اپنا سب سے بڑا سول ایوارڈ اپنی گولڈن جوبلی پہ قائد اعظم کو دیا. اور وہ کیوں دیا انہوں نے؟ اس لیے دیا کہ اس وقت قائد اعظم تھے، گورنر جنرل نہیں تھے. جس وقت ڈچ کالونیل فورسز کے خلاف انڈونیشین مسلمان اپنی آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے، قائد اعظم نے بطور پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ، انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اپنے انڈونیشین مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو کون کون والنٹیئر کرتا ہے؟ 600 مسلمان سپاہی برٹش انڈین آرمی سے ریزائن کر کے قائد اعظم کی کال پہ انڈونیشیا لڑنے گئے تھے. جس وقت پاکستان مارز وجود میں بھی نہیں آیا تھا. یہ بات پاکستان کی جو ایمبیسی کی ویب سائٹ ہے، انڈونیشیا ایمبیسی جو پاکستان میں ہے، ان کی ویب سائٹ پہ بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. یہ ان کے یہاں ایمبیسڈر تھے برہان، جو شہید ہوئے نلتر والے واقعے میں. انہوں نے اپنی ایک اسپیچ میں بھی اس بات کو مینشن کیا کہ جو پاکستان اور انڈونیشیا کی آپس میں بنیادیں ہیں ان کو قائم کرنے والے محمد علی جناح تھے، اور اس وقت قائم کیا جبکہ پاکستان ابھی ماضی وجود میں نہیں آیا تھا. قائد اعظم کی آپ اگر فلسطین پہ اسٹیٹمنٹس دیکھیں تو وہ 1937 سے شروع ہوتی ہیں. اور قائد اعظم کا جو فلسطین پہ موقف ہے، یہ آج آپ جن کو مجاہدین یہ وہ کہتے ہیں، ان کے اور قائد اعظم کے فلسطین پہ اسٹانس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اتنی ہارڈ سٹیٹمنٹس ہیں قائد اعظم کی. قائد اعظم نے جو اٹلی کے برٹش جو پرائم منسٹر تھے، ان کو جو قائد اعظم نے خطوط لکھے ہیں، روز ویلٹ امریکن پریزیڈنٹ کو جو قائد اعظم نے خطوط لکھے ہیں، باقی جو ورلڈ لیڈرز کو قائد اعظم نے مسئلہ فلسطین پہ خطوط لکھے ہیں، وہ دیکھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ مطلب ہے وہ جس کو ہمارے یہاں کے لوگ لبرل سیکولر قائد اعظم کہتے ہیں، وہ اس بندے کی ایسی اسٹیٹمنٹس ہیں. تو اس لیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ چیزوں کو اجاگر کرنے کی، ریوائو کرنے کی ضرورت ہے. ہماری حکومتیں اس میں بہت غیر سنجیدہ رہی ہیں. یعنی اس وقت بھی قائد اعظم کے 1.5 لاکھ جو ہے وہ پیجز تھے. قائد اعظم نے جو تحریک پاکستان کے دوران ان کی جتنی ڈاکیومنٹیشن ہے وہ انہوں نے چھوڑے ہیں. ان میں سے 18,000 ابھی تک پبلش ہوئے ہیں. یعنی اس کا 10% بھی ابھی تک پبلش نہیں ہو سکا. بمشکل 10% پبلش ہوا ہے. تو وہ پیپرز سامنے آنے چاہیے، اس پہ تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا جانا چاہیے. ان ایام پہ جو مطلب قائد اعظم صاحب کا یوم انتقال ہے، ان کا یوم ولادت ہے، پاکستان کا 23 مارچ کا ایونٹ ہے، 14 اگست کا ایونٹ ہے، تو سارا سال تو یہ ایکٹیویٹیز نہیں کیری آن کی جا سکتی، یہ اوکیجنلی آتی ہیں. تو ان مواقع پہ اس طرح کی جو اسپیکٹس ہیں قائد صاحب کی افکار کی، یہ ڈائمینشنز ہیں، ان کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. پھر جو قائد اعظم کا ہمارے کرنٹ سناریو میں خاص طور پہ ہندوستان کے ساتھ جب بھی بات ہوتی ہے، تو قائد اعظم کا جو سیکیورٹی ڈاکٹرائن تھا، قائد اعظم کے سیکیورٹی ڈاکٹرائن پہ سوائے 2-4 لوگوں کے، ڈاکٹر صدر محمود صاحب ہیں یا رانا عبدالباقی صاحب ہیں یا ایک دو اور لوگ ہیں، ان کے علاوہ کسی نے کام ہی نہیں کیا کہ قائد اعظم کا سیکیورٹی ڈاکٹرائن کیا تھا، قائد اعظم کی نزدیک سیکیورٹی پریورٹیز انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں کیا تھی، قائد اعظم کے نزدیک اس کے بندوبست کا کیا طریقہ کار تھا. تو یہ چیزیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ مختلف جو ہے وہ اویئرنیس ورک شاپس کرنے کی ضرورت ہے. میں تو اکثر یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ ہماری جو بار کاؤنسلز ہیں
وہ اتنی پروڈکٹیو ہو سکتی ہیں اس طرح کی فکر کو اجاگر کرنے میں کہ جس کے کوئی شمار ہی نہیں ہے. یعنی میرے نزدیک پریس کلب اور بار کونسل یہ دو ایسے ادارے ہیں کہ اگر یہ اس طرح کی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی کرنا شروع کر دیں 3 سے 4 سال میں آپ کے ملک کی فکری بحث ہی تبدیل ہو جائے. جن فضولیات میں ہم روزانہ الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور ریٹنگ کے چکر میں ہم پڑے ہوتے ہیں یہ ساری مطلب ہے کہ کمپلیکس ہی ختم ہو جائے اگر یہ دو ادارے ہمارے پروڈکٹیو کام کرنا شروع کر دیں. تیسرا جیسے راجہ صاحب نے مینشن کیا میں اپنی بھی اس میں ذمہ داری اون کرتا ہوں اس چیز کو کہ مذہبی طبقوں میں بھی وہ سنجیدہ رویہ ان مسائل پہ خانقاہوں میں مدارس میں اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے.